نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابي بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت مبارکہ کے بعد جیسا کہ آپ دوست آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ مختصر محفل ہمارے نہایت ہی محترم قابل احترام ڈاکٹر عطر طیب صاحب کے گھر میں ان کے بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل پاک منعقد ہے۔ اسلام وہ دین ہے کہ جتنی آپ اچھائیاں جتنی بھی نیکیاں اور جو آپ اچھی چیزوں کو گن سکتے ہیں ان کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ جن برائیوں کو آپ چھوڑ کے اور جن آپ حسن نیکی اور ہر اچھائی کے نگینے آپ جہاں جڑیں گے ان سب نگینوں کے مجموعے کو اسلام کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا دین فطرت ہے کہ جس میں ہر چیز جہاں رکھنی چاہیے تھی رب کریم نے وہیں رکھی۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے دین اسلام کا نام تو لیا، نہ اس کو اپنایا، نہ اس کو حقیقی طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، نہ کیا۔ رب کریم کو یہ دین سب دینوں سے زیادہ پسند آتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تمام ادیان میں سے ایک ہی دین پسند ہے اور اس کا نام ہے اسلام۔ اب یہ کیوں پسند ہے؟ رب نے، آپ کو پتہ ہے جس چیز کو بھی رب پسند کرے وہ چیز اپنے آپ اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے، اس میں اتنا حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ قدرتی امر ہے کہ جس چیز کو رب پسند کر لے وہ گناہوں سے لتھڑا ہوا ہو، وہ دنیا کا گندا ترین شخص ہو، لیکن جب اس کو رب پسند کرتا ہے تو پھر دنیا کے سامنے وہ ایک آسمان کا ستارہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو دین اسلام کو کیوں پسند کیا؟ دین تو بہت سارے دنیا میں چل رہے اور بہت سارے ایسے دین ہیں جو رب کو رب مانتے ہیں، جو رب کی عبادت کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے دین ہیں جو آج بھی دعویٰ ہے کہ ہم رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، لیکن ان دینوں کو رب نے اگر صرف توحید کا معاملہ ہوتا
تو یہودی آج یہودیوں کا بہت بڑا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے کبھی بھی نہ شرک کیا ہے نہ شرک کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن رب کریم نے یہودیت کو رد کر دیا۔ فرمایا مجھے دین ہے پسند تو وہ دین اسلام پسند ہے۔ کس لیے پسند ہے؟ اس لیے کہ اس دین کو لے کے جانے والا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ میرے محبوب کا دین ہے، اور جو محبوب کی چیز ہوتی ہے وہ محب کو پسند ہوتی ہے۔ تو فرمایا یہ دین میں نے مصطفیٰ کو دیا اور مصطفیٰ نے اس دین کو آگے پھیلایا، لہذا یہ مجھے دین پسند آ گیا۔ ایک صرف چیز عرض کر کے آج کے موضوع کے مطابق پھر انشاءاللہ آگے چلتا ہوں۔ جس لیے آج ہم بیٹھے، یہ جس کو اصال ثواب کہتے، بدقسمتی سے دیکھیے کہ یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ بن گیا۔ یہ حقوق العباد میں سے تھا، یہ بندوں کا حق تھا کہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے، اس کے لیے دعا مانگی جائے، اس کے لیے کچھ صدقہ کیا جائے۔ یہ والدین کا حق تھا، اولاد پہ والدین کے جہاں حقوق ہیں ان میں وہ آدمی حق پورا تو نہیں کر سکتا، جیسا سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی اپنی والدہ کو اگر کندھے پہ اٹھا کے حج کرائے، حج آپ کو پتہ اکیلا آدمی کرتا ہے تو کیا اس کا حشر ہوتا ہے۔ اچھا بھلا نوجوان آج کا تو معاملہ پھر بھی کتنا آسان ہے، لیکن آج بھی کیا حشر ہوتا ہے۔ ذرا اس دور کو دیکھیے جب یہ راہیں اتنی سیدھی نہیں تھی، جب ہر قدم پہاڑ پہ اور پتھر کے نوکوں پہ اٹھتا تھا، اور یہ خانہ کعبے میں ہمیں دیکھنے والے بتاتے ہیں جو چند سال پہلے تھے کہ اتنی گرمی ہوتی تھی، ریت کے اوپر چلتے چلتے ایسے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے تھے، اور پھر اتنا پسینہ آتا تھا کہ ریت کہیں جا کے پسینوں سے ٹھنڈی ہوتی تھی۔ آج تو وہاں ٹھنڈے پتھر لگے ہوئے ہیں، ایسی حالت کہ جب آدمی کے جو پاؤں ہیں وہ ریت میں جل رہے ہیں اور اوپر سورج کی گرمی پڑ رہی ہو، اور پھر وہ صفا مروہ آج تو اوپر اسی لگے ہوئے ہیں، چھت پڑی ہوئی ہے۔ یہ بھی ایسے پہاڑیوں پہ چلنا ہوتا تھا، پھر وہ مینا، پھر وہ مزدلفہ، پھر وہ عرفات، اور ان ساری جگہ پہ آدمی ایک والدہ کو اگر اپنے کندھوں پہ اٹھا کے پورے کا پورا حج کرے تو فرمایا کہ اگر وہ کہے کہ میں نے ماں کا حق ادا کیا تو ایک رات کا حق ادا نہیں کیا۔ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک آدمی نے ایک بوڑھی مائی کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اور حج کر رہا ہے، اور جب آپ نے پوچھا تو کہا یہ 7واں حج ہے، کوفہ سے اٹھاتا ہوں اور یہاں لاتا ہوں، 7واں حج ہے، میں اپنی ماں کو اسی طریقے سے حج کرا رہا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا؟ فرمایا تو نے ایک رات کا بھی ابھی حق ادا نہیں کیا۔ تو یہ اس ماں کا حق تھا کہ جب وہ ماں اپنے سے جدا ہو جائے، جو آنکھوں سے اوجل ہو جائے تو آدمی کیا کرے، اور وہ لوگ جن کو ماؤں سے اتنا پیار تھا، آج ہم بھی نام تو لیتے ہیں، ہر آدمی ماں کا نام لیتا ہے، عزت لفظی طور پہ عزت بھی کرتا ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اس کی اپنی زندگی میں، یعنی کیا کہتے ہیں تجرباتی طور پہ پریکٹیکلی جب ہم دیکھتے ہیں تو حالات الگ ہوتے ہیں۔ وہ جس کا لوگ کہتے ہیں ماں ہوتی ہے، ماں کی گھر میں حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ لوگ جن کی محبتیں واقعی سچی تھیں، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں کے ساتھ اتنی محبت تھی اور ماں کو بیٹے سے اتنی محبت کہ ضرب المثل بن گئی۔ لوگ کہتے تھے پیار یوں کرنا چاہیے جیسے سعد اپنی ماں سے کرتا ہے، پیار یوں کرنا چاہیے جیسے سعد کی ماں سعد سے کرتی، اتنا پیار تھا، اللہ اکبر، ضرب المثل بن گئی۔ ماں کو دیکھے بغیر زندہ نہیں رہتے تھے، اور ماں بیٹے کو دیکھے بغیر چین سے نہیں بیٹھتی تھی۔ ماں تو ہر کوئی ایسے ہوتی ہے۔ بچپن میں والد صاحب فوت ہو گئے تھے اور ماں نے پالا اور اتنا پیار، لیکن جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے تشریف لائے، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کر لیا، ماں ناراض ہو گئی۔ ماں نے کہا بیٹا یہ تو نے کیا کیا؟ یہ تو نے اپنا دین چھوڑ کے نیا دین قبول کر لیا، اس دین کو چھوڑ دے۔ حضرت سعد نے کہا کہ ماں یہ تو نہیں ہو سکتا، میں یہ دین نہیں چھوڑ سکتا، کائنات کی ہر چیز چھوڑ سکتا ہوں۔ ماں کو بھی بڑا ناز تھا اپنی محبت پہ، ماں تو کہتی جانتی تھی کہ اس کو کہوں تو کھانا چھوڑ دے، اس کو کہوں تو جان دے دے، اس کو کہوں تو یہ سمندر میں چھلانگ لگا دے، ایسا بیٹا ہے، یہ میری بات کیسے ٹالے گا؟
لیکن جب دیکھا کہ سعد نے بات کو ٹال دیا تو کہا اچھا یہ ہے تو پھر میں بھی زندہ نہیں رہوں، کھانا پینا چھوڑ دیا، بھوک ہڑتال کر۔ دن گزر گیا، رات گزر گئی، اگلا دن آ گیا، کئی دن گزر گئے، ماں پہ غشی کے جو ہیں وہ دورے پڑنے لگے، ماں اور رو رہے ہیں حضرت سعد، ماں ایک گھونٹ پانی کا پی لے، ماں ایک لقمہ کھانے کا کھا لے، لیکن ماں کہتی ہے نہیں، جان دے دوں گی، جب تک تو یہ دین چھوڑ کے واپس نہیں آئے گا اس وقت تک میں تیرے سے کلام نہیں کروں گی، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں پانی نہیں پیوں گی، مر جاؤں گی۔ جب صاحب نے یہ دیکھا رضی اللہ، کہا ماں اللہ نے تجھے ایک جان دی ہے، کبھی 100 جان دے دینا، تو میرے سامنے تڑپتی تڑپتی 100 بار مرے تو میں وہ مرنا قبول کروں گا، نبی کا دامن نہیں چھوڑوں۔ یہ وہ دین تھا۔ اب جب وہ والدہ فوت ہوگی، آپ کہیں باہر گئے ہوئے تھے، جہاد پہ گئے ہوئے تھے، کسی نے کہا ماں کو کہ کوئی وصیت کر، کہا وصیت کیا کروں، مال تو سارے کا سارا سعد کا ہے، میں وصیت کیا کروں، سارے کا سارا مال جو ہے وہ سعد کا ہے۔ سعد آئے تو والدہ فوت ہو چکی تھی، بعد میں جب سعد نے یہ کہا نا کہ تو جان دے دے، میں نبی کا دامن نہیں چھوڑوں گا، تو پھر حضرت سعد کی والدہ نے بھی اسلام قبول کر لیا، رب کریم نے کرم کیا، بعد میں فوت ہوئی جب تو حضرت سعد کو چونکہ واقعی محبت تھی۔ اب ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا والدہ فوت ہو گئی، کوئی وصیت بھی نہیں کی۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، کہتے ہیں ہاں کوئی وصیت والدہ کرے تو کرو تو 100 پہنچے، وصیت نہیں کری تو بغیر وصیت کے نہیں پہنچا۔ عرض کی آقا والدہ فوت ہو گئی، وصیت نہیں کی کہ یہ کام کرنا یہ نہ کرنا، کیا کروں میں چاہتا ہوں اپنی والدہ کو کچھ فائدہ پہنچاؤں، میری والدہ کو کچھ فائدہ۔ مصطفیٰ کریم نے نہیں کہا کہ فائدہ اس کو کہاں سے ملے گا، جو کرنا تھا وہ کر گئی، اب کیا ہو سکتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد ہے ہاں اس کے لیے کچھ صدقہ کر دے۔ عرض کی آقا کیا صدقہ کروں؟ فرمایا پانی صدقہ کر دے، پانی بڑا اچھا صدقہ۔ آپ کو پتہ ہے آج بھی یہاں پانی پیٹرول سے مہنگا، اس وقت تو بالکل ہی پانی کم ہوتا تھا، کتنے گہرے کنویں کھودتے تھے، پھر کہیں جا کے، اور پھر مقدروں سے میٹھا پانی نکلتا تھا، مگر اکثر کنووں کا پانی جو تھا وہ پینے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو حضرت سعد نے کنواں کھدوا دیا اور کنویں کا نام رکھ دیا حاضہ بیرو لأم سعد، یہ سعد کی ماں کا کنواں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں سالے سعد کرو، یہ جو تم اوپر نام لے دیتے ہو نا کسی کا، یہ غوث اعظم کی 11ویں ہے، یہ نبی کی میلاد ہے، یہ جناب فلاں ولی کے لیے سال ثواب ہے، یہ والدہ کے لیے یہ جو نام آ گیا تو یہ غیر اللہ کا نام ہو گیا، اور یہ حرام ہے۔ اب اس کنویں پہ نام حاضہ بیرو لأم سعد، یہ سعد کی ماں کا کنواں۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم دور سے جاتے اور وہاں جا کے اس نیت سے پانی کی پیتے کہ جب ہم وہاں سے پانی پیئیں گے تو سعد کی ماں کو ثواب پہنچے۔ ہو گیا، صحابہ پینے لگے، پھر ایک دن حاضر ہو گئے، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے جو پہلے میں نے کی، اور دیگر محدثین نے، امام بہقی نے، امام طبرانی نے، بہت سارے محدثین نے اس کو باسند صحیح روایت کیا۔ پھر ایک دن سعد آیا کہ میں کچھ اور بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اب کیا کرنا چاہتا ہے؟ عرض کیا کہا پانی تو میں نے صدقہ کر دیا، اب میں چاہتا ہوں کہ اپنی والدہ کے نام میری اس مدینے میں بہترین جو باغ ہے نا اس کا نام ہے مخراف باغ، اور وہ میرا باغ، ہر قسم کا پھل ہوتا ہے۔ آقا آپ جانتے ہیں کتنا پیارا ہے؟ فرمایا ہاں آقا میں وہ پورے کا پورا باغ اپنی ماں کے نام صدقہ کرتا ہوں، مدینے کے لوگ کھائیں اور میری ماں کو ثواب پہنچائیں۔ اب یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دور کی بات ہے، آقا کے حکم کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت سینا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگی، باری تعالیٰ ابو ہریرہ کو معاف کر، ابو ہریرہ کو بخش، اس کی ماں کو بخش، اور جو ابو ہریرہ کی ماں کے لیے دعا کرے اس کو بخش۔ حضرت امام شافعی کہتے ہیں ہم حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کے بخشش کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اور اس لیے مانگا کرتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ کی دعا کے مصداق ہو جائے۔ اللہ کے محبوب کا صحابی ہے، اس نے کہا جو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے، مشکات میں ہے کہ کون ہے جو فلاں مسجد میں جائے اور جا کے 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کا ثواب میری ماں کو پہنچائے۔ تو یہ بے شمار واقعات ہیں
محدثین نے، فقہا نے، ائمہ نے مستقل کتابیں اس پہ لکھی ہیں، اور علماء لکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ امام مقدسی یہ 5ویں صدی ہجری کے آدمی ہیں، انہوں نے لکھا کہ آج تک مصطفیٰ کریم سے لے کے آج تک لوگ صدقہ بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، تسبیحات بھی بولتے ہیں، تکبیرات بھی بولتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، گھروں میں بیٹھتے ہیں، اپنے مرنے والوں کے لیے سوال ثواب کرتے ہیں، آج تک کسی نے کوئی انکار نہیں کیا۔ فکان سارا اجماع، یہ تو ایسے ہے جیسے پوری امت کا اجماع ہو چکا۔ اس کے بعد یہ 5ویں صدی، اس کے بعد آئیے 9ویں صدی ہجری، امام بدر الدین عینی، بہت بڑی مشہور شخصیت ہے حنفیوں کے، ان کی کتاب بڑی مشہور ہے، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری، 30 جلدوں میں کتاب ہے۔ ان کی ایک اور بڑی مشہور کتاب ہے البنایہ شرح الہدایہ، اس کے باب حج عن الغیر میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم سے لے کے آج تک فی کل مصر و فی کل اصل، ہر دور اور ہر شہر جہاں مسلمان، ہر دور مصطفیٰ سے لے کے آج تک، اور ہر شہر میں جس کا بھی کوئی فوت ہوتا ہے وہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تکبیرات بولتے ہیں، تسبیحات بولتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اور اس کا ثواب مرنے والے کو بخشتے ہیں۔ آج تک کسی منکر نے اس کا انکار نہیں کیا۔ اس کے بعد آئیے 12ویں صدی 11 شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یہ اشیعۃ اللمعات شرح مشکات میں لکھتے ہیں، بین یہ عبارت کہ نبی کریم سے لے کے علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے آج تک ہر شہر میں اور ہر ملک میں اور ہر دور میں مسلمانوں کا یہ طریقہ ہے کہ مسلمانوں کے جب بھی کوئی فوت ہوتا ہے تو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں، تسبیحات بولتے ہیں، تکبیرات بولتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور اپنے مرنے والوں کو اس کا ثواب بخشتے ہیں۔ آج تک کسی منکر نے اس کا انکار نہیں کیا، گویا کہ یہ اجماع ہو چکا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جب علماء اجماع لکھتے ہیں تو یہ اہل سنت کی بات ہوتی ہے، اور اہل سنت سے مراد کون ہے؟ اہل سنت سے مراد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے، امام مالک کے ماننے والے، امام شافعی کے ماننے والے، امام احمد بن حنبل کے ماننے والے۔ ان چاروں ائمہ کے ماننے والے فروعات میں اور عقیدے میں امام ابو الحسن اشعری کے ماننے والے اور ابو منصور ماتریدی کے ماننے والے، ان کو کہتے ہیں اہل سنت۔ ان کے علاوہ بہت سارے فرقے آئے، فتنے آئے، نئے آئے، پرانے آئے، مٹتے گئے اور مٹ جائیں گے، نام بدلتے رہے، لوگ آتے رہے، اور علماء نے لکھا کہ یہ جتنے اس کے علاوہ ہیں ان کا اختلاف اجماع کے قابل نہیں ہے۔ اجماع کی مخالفت کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، وہ کہتا ہے نہیں کرنا چاہیے، تم کہہ رہے ہو کہتے ہو اجماع کیسے ہو؟ ان کی بات ہی نہیں ہے، بات ہے اہل سنت کی، اور اہل سنت کا اجماع ہے، اور شریعت کی 4 دلیلیں ہیں جن کو ادلہ شریعہ کہا جاتا ہے، ادلہ اربع کہا جاتا ہے، ادلہ تفصیلیہ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی دلیل ہے قرآن، اس کے بعد دلیل ہے مصطفیٰ کریم کا فرمان، اس کے بعد دلیل ہے اجماع، اس کے بعد دلیل ہے قیاس۔ چاروں ائمہ کا اس کو اجماع ہے کہ یہ چاروں چیزیں دلیل شرعی ہیں، قرآن سے ثابت ہو ماننا ضروری ہے، حدیث سے ثابت ہو ماننا ضروری ہے، اجماع سے ثابت ہو تو ماننا ضروری ہے، قیاس سے ثابت ہو تو ماننا ضروری ہے۔ آگے علماء کا بعض چیزوں میں اختلاف ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی قول صحابی کہتے ہیں، وہ جو ان چاروں چیزوں میں نہ ملے پھر بھی کہتے ہیں قول صحابی ہو جائے تو وہ بھی دلیل ہے۔ امام اعظم استحسان کہتے ہیں، امام مالک رسالہ مرسلہ کہتے ہیں، اس طریقے سے آگے اختلاف، لیکن ان 4 چیزوں میں اتفاق ہے۔ اور اجماع قرآن کی آیت، اس کا حکم ناسخ ہو سکتا ہے، منسوخ ہو سکتا ہے، حدیث ناسخ ہو سکتی ہے، منسوخ ہو سکتی ہے۔ کتنی حدیثیں ہیں جو موجود ہیں، سند صحیح ہے لیکن اس پہ عمل نہیں ہے کیونکہ اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ کتنی حدیثیں صحیح ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود بھی اور فرمایا بھی، آگ سے پکی چیز کھا لو تو وضو کرو، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ حدیثیں ہیں، صحیح ہیں، لیکن پوری امت کا اس پہ عمل نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا، اس لیے کہ پہلے آگ سے پکی چیز پہ کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا تھا، تاکہ بعض صحابہ اس پہ فتویٰ دیتے رہے۔ پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
کہ آگ سے پکی چیز کھاؤ تو وضو کیا کرو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فقیہ صحابی ہیں، انہوں نے کہا اچھا ابو ہریرہ یہ بتاؤ اگر میں آگ سے گرم پانی سے وضو کروں تو پھر کیا کروں؟ تم کہہ رہے ہو آگ سے پکی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اگر میں آگ سے گرم شدہ پانی سے وضو کروں تو حضرت ابو ہریرہ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تو اس لیے بہت ساری چیزیں ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں جن کا حکم آج منسوخ ہے۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھو، حکم منسوخ ہے کیونکہ اس وقت نشہ جائز تھا۔ جب نشہ ہی حرام ہو گیا تو اب وہ آیت کا حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ ایسے کتنے آیت، لیکن اجماع نہ ناسخ ہوتا ہے نہ منسوخ ہوتا ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ منسوخ ہو گیا بعد میں، ہاں ٹھیک ہے ایک وقت تھا اس کے بعد نہیں ہو سکتا، اجماع ہو گیا تو وہ ساری عمر منسوخ نہیں ہوگی۔ تو یہ علماء کہتے ہیں اجماع ہے امت کا اس پہ کہ مرنے والے کے لیے دعا کی جائے تو اس کو فائدہ پہنچتا ہے، مرنے والے کے لیے صدقہ کیا جائے تو اس کو فائدہ پہنچتا ہے، مرنے والے کے لیے کار خیر کیا جائے تو اس کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ جہاں تک دلائل کی بات ہے ساری عمر لگے رہیں تو دلائل ختم نہیں ہوتے، جو قرآن و حدیث میں پہلے بھی شاید ایک دو بار میں نے یہاں بہت ساری چیزیں بہت ساری احادیث جو ہیں وہ پیش کی۔ یہ اسلام کا ایک حسن ہے کہ آؤ اسلام میں آؤ، زندگی میں تمہاری حفاظت کرے گا اور مرنے کے بعد بھی تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ قبر جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ قبر رب کریم کی طرف سے ایک خاص کرم ہے۔ دیکھیے آدمی کتنا گناہگار ہوتا ہے لیکن اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، اور جو لوگ جا کے دعائیں کر رہے ہیں اگر پتہ چل جائے یہ کتنا گناہگار ہے اور ہمارے سامنے اس کا حشر ہو جو قبر میں ہو رہا، اولاد اپنے والدین کو والدین نہ مانے، اب پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہے لیکن اوپر ہر آدمی عزت کر رہا، دعا کر رہا ہے۔ رب کریم نے مومن کو وہ پردہ عطا فرما دیا ہے، فرمایا اس کو قبر میں دفن کرو جتنا بھی گناہگار ہے، میں جانوں میرا بندہ جانے، تم اس کی عزت کرتے رہو، تم قبروں پہ جا کے سلام کہتے رہو۔ فرمایا قبرستان جاؤ، ابن ماجہ کی ہے حدیث، ایک آدمی قبرستان سے گزر رہا تھا، فرمایا یا صاحب سلطتین اخلعنا علیک، وہ جوتوں والے جوتے اتار کے چل، ان کو نہ تو تکلیف دے نہ یہ تجھے تکلیف دیں۔ قبرستان میں جاؤ تو نئے راستے مت بناؤ، جوتے اتار کے چلو۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ قبرستان میں رفع حاجت کرنے کے لیے بیٹھنا میں یوں ہی سمجھتا ہوں جیسے بڑے بازار میں بیٹھ کے رفع حاجت کرتا ہوں، کیونکہ شرم آتی ہے ان سے مجھے۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب آواز ماری، ہو ابو جہل، ہو عتبہ شیبہ، ہو ولید، کیا جو میرے رب نے تم سے وعدہ کیا پورا ہو گیا؟ دیکھ لیا اب میرے رب نے جو مجھ سے وعدہ کیا پورا ہو گیا۔ سیدنا فاروق اعظم پاس تھے، عرض کیا آقا آپ کن کو پکار رہے ہیں؟ جن کو بھی ہاتھوں سے قتل کیا ہے، جن کے بھی ٹکڑے کیے ہیں، جن کے سر تن سے جدا کیے ہیں، آپ ان کو پکار رہے ہیں، یہ کیسے سنیں گے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر یہ تجھ سے زیادہ سن رہے ہیں لیکن یہ تجھے جواب نہیں دے سکتے، یہ تجھ سے زیادہ سن رہے ہیں۔ تو اس لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، رب کریم نے یہ جو قبر دی، یہ اسلام کا ایک حسن ہے۔ ہمارے سامنے ہندو جلا دیا کرتے، آج کئی لوگ تانے دیتے ہیں تم تو یہ جو سالے سو کرتے ہو ہندوؤں کے وجہ، ارے ہندو تو ویسے ہی جلا دیتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کیا یہ نئی شکل میں آئے گا، برے کام کیے ہیں تو جانور بن کے آ جائے گا، اچھے کام کیے ہیں تو بہت امیر آدمی بن کے آ جائے گا۔ ان میں تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہیں رہتا ہے اس کو کوئی ثواب پہنچے گا، وہ تو ختم۔ یہ مصطفیٰ کریم کا کرم ہے، یہ اسلام کا حسن ہے کہ ایسا قبر کے نام سے ایسا پردہ دے دیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، امتی امت مرحومۃ، میری امت رحم کی گئی امت ہے۔ عرض کی آقا وہ کیا؟ آج سب لکھتے ہیں امت مرحومہ، جو اشارے ثواب کے منکر ہیں وہ بھی لکھتے ہیں امت مرحومہ۔ کیا مطلب امت مرحومہ؟ امت مرحومہ کا مطلب یہ ہے کہ جس پہ رحم کیا گیا،
اور کیا کیسے؟ ہے یہ گناہگار مریں گے، قبروں میں جائیں گے تو پہاڑوں جیسے گناہ لے کے جائیں گے، لیکن جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو یوں اٹھیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوئے۔ اور کیا وہ کیسے؟ وہ تو دارالجزا ہے، دارالعمل تو نہیں ہے۔ میرے آقا نے کہا وہ جو تم ان کے لیے دعائیں کرتے ہو، وہ جو تم ان کے لیے صدقات و خیرات کرتے ہو، رب کریم ان کے گناہوں کو معاف کرتا جاتا ہے، اور قیامت کے روز جب اٹھیں گے تو نیک بن کے اٹھتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اسلام کا کرم ہے۔ لوگوں نے اس کو وہابی سنی کا اختلاف بنا دیا۔ یہ وہابی سنی کا اختلاف نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کا اختلاف ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جو اس کا کلمہ پڑھے اس کی حفاظت کی جائے، وہ زندگی میں بھی کی جائے، قبر میں بھی کی جائے، حشر میں بھی کی جائے، اور اسلام ساتھ ساتھ چلتا، اسلام ساتھ ساتھ چلتا۔ افسوس کہ آج ہم نے اسلام جو ہے وہ چند رسموں کا نام بنا دیا، چند اپنی مرضی کی چیزوں کا نام اسلام بنا دیا۔ اسلام تو وہ ہے جو بچپن سے لے کے بڑھاپے تک، جو قبر سے لے کے حشر تک، جو حشر سے لے کے جنت جانے تک، اسلام وہ ہے جو تمہاری حفاظت کا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ لوگوں، میں نے جب اسلام کو پسند کیا تم کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے رب نے اسلام کو پسند کیا، تمہارے رب نے اس محبوب کو پسند کیا ہے، لہذا تم اس اسلام کو پسند کرو۔ اور اس اسلام کے کئی حسن ہیں، سبحان اللہ۔ جہاں دیکھیے، جدھر دیکھیے، اسلام کے ایک ایک اصول کو دیکھتے جائیے۔ نماز کو دیکھ لیجیے، روزے کو دیکھ لیجیے، حج کو دیکھ لیجیے، جہاد کو دیکھ لیجیے، ایک ایک چیز کو دیکھتے جائیے۔ یہ پوری ایک ایک عبادت جو ہے، یہ پورا ایک ایسے ملک ہے، شہر ہے، اور اس میں جائیں گے، اس شہر میں جب اس میں ہم داخل ہوتے ہیں تو سبحان اللہ، ایک ایسا باغبان کھل جاتا ہے، ایک ایسا چمنستان کھل جاتا ہے کہ جس میں ایک ایک پھول ایسا ہے کہ اس کی خوشبو دنیا میں کہیں نظر نہیں آ رہی۔ آپ ایک ایک نماز کو دیکھیے، اس کے ایک ایک رکن کو دیکھیے، اس میں پڑھے جانے والے ایک ایک لفظ کو دیکھیے، سبحان اللہ۔ افسوس کہ ہم نے اس کو رسم بنا دیا، نماز کو بھی۔ نماز اگر ایک مل جائے ایسی جیسی مصطفیٰ نے پڑھی ہے، جیسے مصطفیٰ کے غلاموں نے پڑھی ہے، سبحان اللہ، پھر دیکھیے کہ یہ نماز کتنی پیاری ہے۔ دیکھو جن کو نشہ لگا ہوا، سگریٹ کا لگا ہوا، سگریٹ نہیں چھوڑتے۔ ہاں، آدمی کتنا ان کو کہتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں بری چیز ہے، لیکن کیا کروں، لگ گئی ہے، چھوٹتی نہیں۔ یہ جو شرابی ہیں، جاننے کے باوجود گناہ ہے، جاننے کے باوجود حرام ہے، لیکن نہیں چھوڑ پائے۔ کیا یہ شراب میں زیادہ لذت ہے اور نماز میں کم ہے کہ 2 دن پڑھ کے پھر چھوڑ دیتا ہے؟ آج تک وہ لذت حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ کیا ذکر میں کم لذت ہے؟ یہ رب کا ذکر ہم گانے بول لیتے ہیں، ذکر نہیں کرتے، سارا دن زبان رکتی نہیں ہے، باتیں کرتی رہتی، اور رب کے ذکر میں جلتی نہیں۔ کیا مطلب اس میں اس ذکر میں کیا لذت نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کا ذکر کرتے، کافروں کو پسند نہ آتا، کہا یا ذکر روکو یا شہر چھوڑ۔ میں ذکر تو نہیں روک سکتا، شہر چھوڑ دیتا۔ صدیق اکبر ہجرت کرنے لگے، باہر نکلے مکے سے، تو ایک بہت بڑا آدمی اس دور کا، ابن دغنہ، وہ ملا اور کہا ابو بکر کدھر جا رہے؟ کہا مکے والوں نے مجھے نکال دیا۔ یہ وہ ہجرت سے پہلے کا معاملہ، جو مصطفیٰ کریم کے ساتھ ہجرت کی اس سے پہلے کا معاملہ۔ مکے والوں نے مجھے نکال دیا۔ فرمایا ابو بکر تم غریبوں کے مددگار ہو، تم یتیموں کو کھانا دیتے ہو، تم کمزوروں کی مدد کرتے ہو، تم اچھائی کا حکم کرتے ہو، ایسے آدمی کو شہر سے نکالنا کوئی کرینے قیاس نہیں، عقل مندی نہیں ہے، چلو میرے ساتھ چلو، میں تو یہ اپنی حفاظت میں لیتا ہوں۔ گئے، جا کے مکے والوں کو اکٹھا کیا، کہا آج کے بعد ابو بکر کو کچھ نہیں کہنا، آج کے بعد یہ میری حفاظت میں ہے، میری ایمان میں۔ کہا ٹھیک ہے، اگر تو کہتا ہے تو رہے، اب اتنا بڑا آدمی کہہ رہا ہے تو رہے۔ اب وہ صدیق رضی اللہ عنہ کیا کیا، اپنے گھر کے باہر ایک چھوٹی سی مسجد بنا دی، جو چند چیزیں رکھ کے، پتھر رکھ کے، چھوٹی چھوٹی چار دیواری کر کے بیٹھ گئے اور رب کا ذکر شروع کر۔
اب بچے آ کے دیکھتے ہیں، عورتیں آ کے دیکھتی ہیں، جمگٹا لگتا ہے، اور اتنے روتے، حدیثی میں بخاری میں اتنے روتے کہ ساتھ ان کے کافروں کی، مشرکوں کی عورتیں رونا شروع ہو جاتی، ساتھ بچے رونا شروع ہو جاتے، پھر اکٹھے ہو گئے۔ یہ کیا؟ ہم نے کہا تھا ابو بکر اگر ذکر کرنا ہے تو یہاں سے نکل جا، اور تو پھر وہی کام کر رہا ہے۔ کہا ذکر تو نہیں چھوٹتا۔ کہا جاؤ پھر جس نے کہا ہے اس کو بتاؤ۔ پھر اس کے پاس گئے، ابو بکر کو روکو، یہ ذکر کرتا ہے۔ آیا وہ کہنے لگا ابو بکر میں نے تجھے اپنی حفاظت میں لیا تھا، تو نے میرا عہد توڑ دیا۔ فرمایا میں نے کوئی عہد نہیں توڑا، میں ذکر کرتا تھا، انہوں نے نکالا، تو واپس لے آیا، میں نے تجھ سے کوئی وعدہ نہیں کیا کہ میں رب کا ذکر چھوڑ دوں، میں نے کوئی رب سے تجھ سے کوئی ایسا معاہدہ نہیں کیا۔ کہا اچھا آج کے بعد میرے عہد سے تو نکل گیا، میرے عہد میں رہنا چاہتا ہو یا نکلنا چاہتا ہے؟ میرے عہد میں رہے گا تو یہ ذکر نہیں ہوگا، اور مکے میں رہنا ہے تو میرے عہد میں رہنا ہے تو مکے میں رہنا ہے، اور مکے میں رہنا ہے تو میرے عہد میں رہ، اور عہد میں رہنا تو ذکر چھوڑنا پڑے گا۔ میں اپنے رب کے عہد میں آتا ہوں، میں ذکر نہیں چھوڑتا۔ اب بلال کو کون نہیں جانتا، پتھر بھی کھاتے تھے اور عہد احمد کے سوا کوئی لفظ نہیں نکلتا تھا۔ ان کو وہ لذت لگ چکی تھی، ان کو اسلام کی حقیقت کا پتہ چل چکا تھا، ان کو پتا تھا کہ ساری لذتیں اسی میں ہیں، اور وہ جو لذت تھی مصطفیٰ کے دیدار میں، وہ جو لذت تھی نماز میں، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو وہ جو مصطفیٰ میں لذت آتی تھی وہ نماز میں بھی میرے آقا کو دیکھتے رہتے تھے۔ وہ لذت تو ایسی ہے، بخاری میں آتا ہے کہ صحابی سے پوچھا گیا کہ کیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم زور اثر میں بھی پڑھا کرتے تھے؟ خیرات کیا کرتے؟ ہاں کیا کرتے۔ کیسے پتا چلتا؟ ہم دیکھتے تھے نماز میں کھڑے کہ میرے آقا کی داڑھی واقع ہل رہی ہوتی تھی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز میں بھی مصطفیٰ کو دیکھتے تھے۔ آج ہیروئن پینے والا، چرس پینے والا نہیں چھوڑتا، نماز پڑھنے والا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی لذت وہ لذت ہے کہ جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، جن کو لگی تھی، جن کو یہ لذت لگی تھی پھر ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں۔ جب حجاج بن یوسف نے قتل کیا، جب وہ گردن کٹ کے گری، جب گری تو تب بھی اس سے آواز آ رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ۔ جن کو لذت ہے، ترمذی میں ہے کہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں صحابہ آئے، آقام سفر میں تھے، ہم نے رات کو ایک جگہ آ کے ایک اپنا خیمہ لگایا رات رہنے کے لیے، دیکھا کہ رات کو زمین میں سے سورہ تبارک اللہ کی آواز آ رہی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہاں ایک مومن کی قبر تھی اور اس کو تبارک اللہ سے پیار تھا، تو رب کریم نے اس کو قبر میں بھی وہ سورت عطا فرمائی ہے اور قبر میں بھی پڑھتا جا رہا۔ ایسی روایات ہیں۔ جو حافظ قرآن حفظ کرتا ہے نا، ابھی حافظ پورا نہیں ہوتا تو فوت ہو جاتا، تو اس کو قرآن میں، اس کو قبر میں قرآن دیا جاتا ہے، اس کو محبت ہے کہتا پڑھتا ہے، اور جب قیامت کے روز اٹھے گا تو حافظ قرآن بن کے اٹھے گا۔ یہ ہے حیات فی القبر، یہ ان کو لذت لگ گئی ہے۔ تو جن کو یہ لذت لگتی ہے، ان دین عند اللہ الاسلام ہے، اسلام میں آ کے دیکھو اس میں ہر چیز کی لذت ہی نہیں ہے۔ عبادت کرنے والے تو اور بھی مذاہب والے، ادیان والے کرتے ہیں، اپنی اپنی نمازیں سب کی، اپنے اپنے روزے سب کے ہیں، اور جتنی عبادات یہ بدھ مت والوں نے کی شاید ہی کرے۔ بچپن میں یہ اپنے ان کو جو دینی لوگ ہوتے تھے نکال دیتے تھے، 100 سال 150 سال 60 سال 50 سال غار میں، نہ عورت کا منہ دیکھنا ہے، نہ کھانا کھانا ہے، نہ کچھ، نہ بال، نہ کپڑے، نہ کچھ نہیں، ایک لنگوٹی باندھی اور آپ کی عبادت ہو رہی ہے، صدیوں تک آپ کی عبادت ہو رہی ہے۔ مجھے یہ عبادت پسند نہیں، مجھے وہ پسند ہے جس میں محبوب کی رضا ہو، جس میں محبوب کی ادا ہو جائے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ہے، اسلام ہے دین۔
کہ آؤ اس کو ایسے اس کو پکڑو، اب مرنے کے بعد بھی اللہ اکبر۔ دیکھو ہمارے ڈاکٹر صاحب کے سسر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بہت ہیں، کتنے سال ہوئے آج ہم ان کے لیے بیٹھے ہوئے۔ کوئی رب کریم ہمیں یہ دے کہ ہم ان کو دیکھیں، ان سے پوچھیں کہ یہ جو آج ہو رہا ہے تمہیں اس کا کتنا فائدہ پہنچا۔ آج تو کیا کریں، اولیاء کی باتیں کریں، صحابہ کی باتیں کریں، تابعین کی باتیں کریں، لوگ مذاق بنا لیتے ہیں۔ حدیث پیش کرو، نہیں جی ضعیف ہے، ایک عجیب سا سما بن گیا۔ حدیث صحیح کون سی ہے؟ جس کو میں مانتا، جس کو میں نہیں مانتا وہ ضعیف ہے۔ یہ واقعہ میں نہیں مانتا لہذا یہ بن گھڑت ہے، یہ کیا طریقہ؟ حضرت امام حسن بصری تابعی ہیں، ان کے پاس اور کتنے ہی علماء نے لکھا، شیخ عبداللہ محدث اشبیلی نے العاقبہ میں لکھا، حضرت امام غزالی نے الاحیاء میں لکھا، امام قرطبی نے تذکرہ میں لکھا کہ ایک عورت آئی اور آ کے امام حسن بصری کو کہنے لگی کہ میری بیٹی فوت ہو گئی ہے، کتنے دن ہو گئے، میں چاہتی ہوں اس کو خواب میں دیکھوں۔ اچھا آج رات کو جا اور یہ نفل 4 رکعت یوں اس طریقے سے پڑھ تو اس کو خواب میں دیکھ لے گی۔ جا کے نفل پڑھے، رات کو خواب میں دیکھا کہ وہ تو عذاب میں ہے، اس کو تو آگ کا لباس پہنایا ہوا، اور پھر وہ آئی حضرت امام حسن بصری کے پاس کہ میں نے اس حالت میں دیکھا۔ امام حسن بصری نے دعا کی کہ باری تعالیٰ اس پہ کرم کر دے۔ دوسری رات کو دیکھا حضرت امام حسن بصری نے کہ ایک خوبصورت لڑکی بڑا خوبصورت لباس پہنا ہوا امام حسن بصری کو آ کے سلام کہتی ہے اور کہتی ہے حضرت جی آپ نے مجھے پہچانا؟ وہ کہتے میں نے تو نہیں پہچانا، میں اسی عورت کی لڑکی ہوں جس نے آپ سے مسئلہ آ کے پوچھا تھا، تیری ماں تو کہہ رہی تھی وہ عذاب میں ہے، وہ بڑی پریشانی میں ہے، آگ کا لباس ہے۔ ہاں ایک میں تو ہے کہ ہم 70 سے اوپر کچھ لوگ تھے جو عذاب میں تھے، اور دوسرے میں کچھ ہزاروں کی تعداد میں حدیث میں ہے اس واقعے میں کہ ہم اتنے ہزار تھے اس میں جو عذاب میں مبتلا تھے۔ پھر کیا ہوا؟ کہاں کوئی اللہ کا بندہ گزرا ہے قبرستان سے، اس نے صرف ایک بار مصطفیٰ کریم پہ درود بھیجا اور اس درود کی برکت ہے ہزاروں لوگوں سے رب کریم نے عذاب اٹھایا۔ آج ہم سب اس حالت میں ہیں جس حالت میں آپ ہمیں دیکھ، تو یہ کتنا پیارا دین ہے۔ یہاں آپ دیکھ لیں یہ جو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں آج کل، یہ یورپین لوگ جو آج کل ہمیں ہر لحاظ سے مار بھی رہے ہیں، ہمیں جاہل بھی کہہ رہے ہیں، مسلمان اسلام کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا، انہیں کیا سے کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کی حالت دیکھ لیں جو ان کے بوڑھے اس دنیا میں حالت دیکھ لیں، اس دنیا میں ان کے بوڑھوں کی کیا حالت ہے، والدین کی کیا حالت ہے۔ ارے جو یہاں نہیں پوچھتے مرنے کے بعد پوچھے گا ان کو، جو زندہ کو چھوڑ آتے ہیں کہ گورنمنٹ پالے ان کو، اور ایسی ایسی کہانیاں ہیں اللہ اکبر، کئی سال 25 30 سال وہ بیٹوں کے منہ دیکھنے کے لیے روتے رہتے، تڑپتے رہتے، اولاد ان کو منہ نہیں دکھاتی۔ کتنی کہانیاں، کتنی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ جو زندگی میں یہ حالت کرتا ہے مرنے کے بعد ان کے لیے سالے ثواب کریں گے، ان کو دفن گورنمنٹ کرے گی، ان کی قبروں کا نہیں پتا ہوگا، تو جو زندگی میں یہ حالت ہے فرمایا مسلمان ہو جو مصطفیٰ کے غلام ہو جو، قیامت تک اگر تمہاری اولاد بھول بھی جائے گی مومن تجھے نہیں بھولیں گے۔ یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھتے رہیں، یہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب پڑھتے رہیں، یہ پڑھتے رہیں گے کہ باری تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرما، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، باری تعالیٰ ہمیں بخش دے اور ہم سے پہلے جتنے مومن ہو گئے سب کو بخش دے۔ میرے والدین کا ذکر نہیں ہے لیکن جتنے مومن ہو گئے، اب ذرا غور کریں اللہ اکبر، جب یہ دعا مصطفیٰ کریم مانگتے ہوں گے آنے والے قیامت تک کے لیے، یہ دعا کس نے مانگی؟ مصطفیٰ نے مانگی، یہ دعا قرآن میں، یہ دعا صدیق اکبر نے مانگی،
یہ فاروق اعظم نے مانگی، ممکن ہے میری دعا رد ہو جائیں، لیکن رب کریم کی رحمت سے یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے رد کر دے گا۔ ہمیشہ امید رکھے میں گناہگار ہوں پر پکار تو رب کو رہا ہوں، وہ میرے گناہوں کو دیکھ کے تھوڑی قبول کرے گا، وہ اپنی رحمت کو دیکھ کے قبول کرے گا۔ وہ تو اتنا کریم ہے کہ وہ تو کافروں کو بھی دے رہا ہے۔ آج میں یہ پڑھ رہا ہوں، آپ یہ پڑھ رہے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، قیامت تک آنے والے مومنوں کے لیے میں دعا کر رہا ہوں، آپ دعا کر رہے ہیں، یہ مصطفیٰ بھی پڑھتے ہیں، یہ ابو بکر صدیق بھی پڑھتے رہے، یہ جنید بغدادی بھی پڑھتے رہے، یہ غوث اعظم بھی پڑھتے رہے۔ میں کہتا ہوں چلو ہماری رد ہو جائیں گی، لیکن ان کی رب کا کتنی بار رد کرے گا؟ آؤ اسلام میں آ جاؤ، ان الدین عند اللہ اسلام۔ تمہارے لیے دعائیں کرنے والے ابو بکر تو ہیں ہی، عمر تو ہیں ہی، غوث اعظم تو ہیں ہی، تمہارے لیے دعائیں کرنے والے جبرائیل امین ہوتے ہیں، میکائیل السلام تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آؤ مسلمان ہو جاؤ، اسلام قبول کرو۔ اور اسلام پھر کیسے اسلام ہو؟ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام قبول کیا تو پورے کے پورے پھر اسلام میں داخل ہو جاؤ، اپنے آپ کو مسلمان بنا لو۔ تو دعا کریں اللہ جل مجد الکریم ہمیں اس اسلام پہ قائم رکھیں، زندہ رہیں تو اس اسلام پہ رہیں۔ اور جن بزرگوں کے لیے آج ہم یہاں بیٹھے اللہ محبوب کے صدقے آج ان کی قبر میں کروڑوں رحمتیں اور مصطفیٰ کریم کی نظر کرم فرما دے۔ اور جو ہم سے چاہ رہے، جتنے لوگ، میں کہتا ہوں جتنے کبھی ہم سے چاہتے تھے کہ یار یہ ہمارے لیے دعا کرے، اور کتنے لوگ مجھے کہتے، آپ لوگوں کو کہتے، مجھے ابھی بھی ایک بزرگ یاد آتے، بوڑھے تھے، ابھی میں پڑھتا تھا مدرسے تو مجھے کہتے تھے یار میری اولاد مجھے پتہ ہے مجھے یاد نہیں کرے گی، جب کبھی دعا کرنا میرے لیے بھی کرنا۔ اللہ ان سب کو جو ہم سے چاہتے ہیں، میں بھول بھی جاؤں باری تعالیٰ قیامت تک جنہوں نے میری ڈیوٹی لگائی، اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ، آقا کے قدموں میں جگہ عطا، اور بالخصوص اس گھر میں جن بزرگوں کے لیے آج ہم یہاں اکٹھے ہو گئے، اللہ محبوب کے صدقے جنت الفردوس میں میرے آقا کے قدموں کے نیچے ان کو جگہ عطا، اور اس گھر میں سدا رحمت کی بارشیں نازل فرمائے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب کو اللہ محبوب کے صدقے اولاد رینا عطا فرمائے، اور ہم سب سے وہ کام لے لے جس سے اللہ اور اللہ کا محبوب راضی ہو جائے۔ اور اسی دعا پہ میں اجازت چاہوں گا کہ میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام وما علیہ الا البلاغ۔